بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم
جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام अब मैं बिला ताखीर इस बाबरकत मजलिस के मेहमान खुसूसी मेरी मुराद उस्ताजुल कुर्रा उस्ताजुल उलमा फजीलतुल शेख कारी अल मुकरी सुहेब अहमद मीर मोहम्मदी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, आपसे मैं मुल्तमिस हूं कि आप तशरीफ लाएं
اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائیں۔ آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم فضیلت الشیخ قاری المقری سہیب احمد میر محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وقال الحق سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذو الجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، وہ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہے۔ اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو بھی اتارا۔ مالک الملک کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ میری اور آپ کی عقل اتنا پرواز ہی نہیں کر سکتی جتنی اللہ ذو الجلال کی رحمت کی وسعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لما خلق اللہ الخلق خلق 100 رحمہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا تو 100 رحمتیں بھی بنائیں۔ فأنزل منها رحمة واحدة، ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت اللہ ذو الجلال نے زمین پہ اتار دی۔ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا وَالْوُحُشُ وَالطُّيُورُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ۔ اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر جتنی محبت نظر آتی ہے، ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، پرندے اور حیوان ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ الغرض دنیا کی ہر محبت اللہ ذو الجلال کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ وَادَّخَرَ لِأَوْلِيَائِهِ 99 رحمة، اور باقی 99 رحمتیں اللہ ذو الجلال نے اپنے پاس محفوظ رکھی ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو
تو جو رحمت اللہ نے اتاری ہے اور جو 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس ذخیرہ کی ہیں، یہ 100 کی 100 رحمتیں میرا مالک قیامت کے دن اپنے ولیوں کو عطا کر دیں گے۔ کون ہے وہ ولی جن کو قرآن نے ولی کہہ دیا، جن کو حدیث نے ولی کہا؟ ولی کی تعریف کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ تعالیٰ کے ولی جن کو دنیا اور آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا، نہ وہ خوف کھائیں گے اور نہ ہی ان کے دلوں میں اللہ کے سوا کسی کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن وہ ہے کون؟ الذین آمنوا، جو ایمان لے آتے ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ایمان کے بعد تقوی اللہ عز و جلال انہیں عطا کر دیتے ہیں۔ ایمان کس چیز پہ لاتے ہیں؟ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان تم لاؤ کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر ہے۔ اللہ پر ایمان لائے، وملائکتی، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے کہ اللہ کے نورانی فرشتے ہیں لا تعداد، ان کی تعداد کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ عز و جلال نے کتنے کتنے بڑے فرشتے بنائے ہیں۔ حملۃ العرش، جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، 8۔ حدیث بتاتی ہے کہ کندھے سے لے کر کان تک، یہ 4 سے 8 انگلیوں کا جو فاصلہ ہے میرا اور آپ کا، ما بین عاتقہ الى شحمۃ اذنہ مسیرۃ 700 عام، 700 سال تک سفر کرے تو کندھے سے اس فرشتے کا کان آئے گا۔ تو فرشتہ کتنا بڑا ہوگا؟ ایمان لائے اللہ کی ذات پر، فرشتوں پر، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر، ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر۔ کتابوں میں سے تورات، انجیل اور زبور ہے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اور آخری کتاب جو تمام کتابوں سے افضل، قرآن مجید۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے کہ 1,24,000 پیغمبر تھے، جن میں 315 رسول تھے اور باقی سب انبیاء تھے۔ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، انبیاء سابقہ شریعت کو ہی آگے لے کے چلتے ہیں۔ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اس کو یہ یقین ہونا چاہیے ایک وقت آنے والا ہے مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ان ربکم یحاضر ولیس بینہ وبینہ ترجمان
ولا حجاب. ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہر ایک سے ہم کلام ہوں گے، اور اللہ ذوالجلال اور بندے کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی ترجمان ہوگا کہ انسان کہے کہ مجھے تو بات کرنا نہیں آتی، چلو دوسرا میری ترجمانی کر دے. ایسا نہیں ہوگا. کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا نہیں ہوگا، خود ہی جواب دینا ہے. اس دن پر ایمان لانا. وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. اللہ ذوالجلال نے جو فیصلے لکھ دیے ہیں، اللہ نے جو اندازے لگا دیے ہیں، جو تقدیر لکھ دی ہے، اس پر ایمان لانا. یہ 6 رکن ہے ایمان پہ. اس 6 چیزوں پر ایمان لانے کے بعد اس کے اندر جب تقوی پیدا ہوتا ہے، اور تقوی کی 4 چیزیں، تقوی کی عمارت 4 پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے. الخوف من الجلیل. خوف اس کے دل میں ہو تو صرف ایک اللہ کا. والعمل بالتنزیل. کوئی کام زندگی میں کرے تو اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، اتارا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق. والقناعت بالقلیل. جو کچھ اللہ نے دیا ہے خوش ہو کے کہے اللہ میں تو اس لائق بھی نہ تھا، تیری رحمت ہے، تیرا فضل ہے، تیری عنایت ہے، یہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی، میرے اعمال تو اس لائق بھی نہیں تھے. والتزود لیوم الرحیل. اور چوتھی چیز، موت کی تیاری کرتا رہتا ہے. یہ 10 چیزیں جس انسان کو سمجھ آ جائیں، نصیب ہو جائیں، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں، اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے. اللہ ایسا ایمان اور تقوی ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو بھی نصیب فرمائے. آج کی اس پروقار مجلس میں جو آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان جتنا بھی نیک عمل کر لے، جتنا بھی قابل بن جائے، جتنا بھی اچھا بن جائے، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو وہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں جا سکے گا، نہیں جا سکے گا. لن يدخل احدكم الجنة بعمله. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں جائے گا. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت. آپ بھی؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمتي. میرے صحابہ میں بھی نہیں، اگر میرے رب کی رحمت نہ ہوئی تو میں بھی عمل کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتا. عمل تو سبب بنتا ہے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا. اس لیے کبھی کسی کو یہ نہیں سوچ آنی چاہیے میں تو بڑا نیک ہوں، مجھے کسی کی کیا پرواہ ہے، میں تو بڑا طاقتور ہوں، میں تو بڑا قابل ہوں. یہ ساری قابلیت، یہ طاقت، یہ توفیق دی ہے تو کس نے دی ہے؟ یہ اسی نے عطا کی.
اس لیے ہر وقت اللہ ذو الجلال کے سامنے گرتے رہنا، اس سے رحمت مانگتے رہنا، اس کی رحمت کا مطالبہ کرتے رہنا، اس کی رحمت کے حصول کے لیے تڑپتے رہنا، شوق اور ذوق رکھنا، یہ اس انسان کی عادت ہوتی ہے جس کو خواب آتے ہیں تو جنت کے خواب آتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کے نصیب میں فرما دے۔ رحمت کیا ہے؟ جب ہم اللہ عز و جلال سے رحمت مانگیں، مطالبہ کریں، تو ہم اللہ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات، میں اور آپ اللہ کی رحمت کے مستحق کب بن سکتے ہیں؟ کیسے لے سکتے ہیں؟ کیسے مستحق بن سکتے ہیں؟ یہ تین چیزیں ہی میں آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا۔ رحمت کا مطلب ہے مہربانی کرنا۔ الرحمہ ہی ارادۃ ایصال الخیر۔ رحمت کا معنی یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال جب کسی کو خیر اور بھلائی اور برکت دینے کا ارادہ کر لے تو معنی یہ ہوا کہ اس پہ اللہ کی رحمت ہو گئی۔ قال ابن القیم رحمہ اللہ، امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، الرحمہ سبب واصل بین اللہ و بین عبادی۔ لوگو، رحمت ہی تو ایک ہے جو انسان کو اس کے رب کے ساتھ جوڑتی ہے۔ وَبِهَا رَزَقَهُمْ وَبِهَا أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ وَبِهَا هَدَاهُمْ وَبِهَا أَنزَلَ إِلَيْهِمْ كُتُبًا وَبِهَا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رُسُلًا وَبِهَا يُسْقِنُهُمْ دَارَ الثَّوَابِ۔ یہ رحمت ہی تو ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ ذو الجلال انسان کو کھلاتا بھی ہے، انعام بھی دیتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے، انبیاء کو بھیجا، کتابیں اتاری، اور یہ اس کی رحمت ہی ہوگی کہ ان کو اللہ اپنی جنت میں بھی لے جائیں گے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اگر کسی نے یہ نشانی چیک کرنی ہو کہ وہ رحمت کا سفر طے کر رہا ہے، اسے رحمت ملی ہوئی ہے یا ملنے والی ہے، تو تین نشانیاں چیک کر لو۔ گھر بیٹھے آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت کا مستحق ہوں کہ نہیں۔ کہا کرتے تھے تفقدوا اللذہ فی ثلاث، لذت تین چیزوں میں تلاش کیا کرو۔ کون سی تین چیزیں؟ ذکر اللہ، تلاوت القرآن، الصلاة، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، نماز۔ اگر کسی شخص کو اللہ کا ذکر کرنے سے لذت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، راحت و قرار ملتا ہے، نماز پڑھنے سے اس میں خوشی آتی ہے، قرآن پڑھنے سے اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، سمجھ لے وہ اللہ کی رحمت کا دروازہ اس کی طرف کھلا ہوا ہے۔ وَإِلَّا فَاعْلَمْ أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقْ۔ اگر نماز میں لذت نہیں آتی، ذکر سے سکون نہیں ملتا، قرآن سے دل باغ باغ نہیں ہوتا، تو یقین کر لے تیرے رب نے اپنی رحمت کا دروازہ تیرے سامنے بند کیا ہوا ہے۔
اللہ ذو الجلال ہمیں تینوں لذتیں نصیب فرمائے۔ ویسے بات کہنے کی ہے اللہ کی قسم، جتنی اللہ نے لذت اپنے ذکر میں اور قرآن میں نماز میں رکھی ہے، دنیا جہان کی لذتوں کو جمع کر دیں اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سفیان ثوری کہا کرتے تھے لو علم الملوک ما فینا، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے نا کہ ہمارے دل میں سکون کتنا ہے، لجادلونا بالسیوف، تو تلواریں لے کے ہمارے پیچھے بھاگیں، سکون دو، ان کو ملے گا پھر بھی نہیں جب تک وہ بھی یہ تین کام نہیں کر لیتے، جب تک وہ قرآن نہیں پڑھیں گے، جب تک وہ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، جب تک نماز سے دل نہیں لگائیں گے، ان کو بھی وہ سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو سکون نصیب فرمائے۔ رحمت جب ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو کیا مانگتے ہیں، اس کو تھوڑا سا کھولنا چاہیے تاکہ محبت پیدا ہو۔ قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو قرآن مجید چونکہ بڑے خزانے اس میں اللہ نے رکھے ہیں، تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے رحمت دے دے، تو رحمت سے مراد محبت ہوتی ہے۔ ہم یہ مانگتے ہیں یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے، مجھے اپنا محبوب بنا لے، مجھے مقربین کی صف میں شامل فرما دے۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، جن لوگوں کے اندر اتباع آ جاتی ہیں، بات ماننا ان کے اندر آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو کہے نا کہ آپ یہ کام کر، کہتے کہاں لکھا ہے، دکھا بھی دینا، کہتے نہیں۔ اچھا ہمارے سارے غلط ہی تھے؟ میرے بھائی نہیں، ہر وہ غلط ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے مخالف ہوتا ہے، وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، وہ آپ ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ حق اللہ نے اتارا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ، حق اللہ کی ذات، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ، اس کے علاوہ تو باطل ہے۔ اور مشرکین بھی تو یہی کہتے تھے نا، مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہمارے باپ دادا یہی کام کرتے تھے، ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی پایا ہے۔ تو قرآن نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ تمہارے باپ دادا تو گمراہی میں تھے، اللہ نے ہدایت دی ہے قرآن کے ذریعے، اللہ نے ہدایت دینے کے لیے بھیجے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب تک یہ بات طے نہیں ہوتی کہ ہدایت ملتی کہاں سے ہے، رحمت ملتی کہاں سے ہے، اس وقت تک بات بنتی نہیں۔ اللہ نے رحمت رکھی ہی قرآن و حدیث میں ہے، ہدایت رکھی ہی قرآن و حدیث میں ہے، اس کو جو مانتا ہے اللہ اسے عطا کرتے ہیں۔ رحمت کا دوسرا معنی، یا اللہ تو نے اپنا پیارا تو بنا لیا، تو ہم نے زندہ بھی رہنا ہے، تو جب تک تیرا وافر رزق نہیں ہوگا تو ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ میرے محبوب
آپ ان سے کہہ دینا کہ اگر اللہ ذوالجلال اپنے رحمت کے خزانے تمہیں دے دیتا نا کہ چلو تم نظام چلاؤ، تو تم نے ساری مخلوق کو ہی مار دینا تھا۔ کیوں مار دینا تھا؟ اس ڈر سے تم نے خرچ نہیں کرنا تھا کہیں ختم نہ ہو جائے۔ یہ میرے رب کے خزانے ہیں جو نہ ختم ہونے والے ہیں۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت، جن اگر یہ ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر جن اور ہر انسان اپنی ہر خواہش پیش کرے تو اللہ سب کی خواہشوں کو پورا کر دے، تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں او میرے بندو، میرے خزانے اور میری بادشاہی میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، جتنی سوئی سمندر میں ڈال کے نکالو تو اس کے ساتھ پانی کتنا آتا ہے۔ اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے وہ۔ اس لیے بلال سے کہا، بلال یہ کیا ہے؟ کہتے اللہ کے رسول میں نے کھجوریں چھپائی ہوئی ہیں کہ آپ آئیں گے تو آپ کو پیش کروں گا، اور بلال اس کو خرچ کرو۔ انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور بلال خرچ کیا کرو، اللہ کے خزانوں کے ختم ہونے کا خوف نہیں تمہیں ہونا چاہیے، اس کے بڑے خزانے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ان خزانوں سے اپنی رحمت سے ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ رحمت کا مطلب جہاں محبت ہے، جہاں وافر رزق ہے، یا اللہ ہمیں تو رزق دے دیا لیکن پانی کے بغیر تو زندگی کا کوئی ثبوت نہیں نا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر جاندار کی زندگی اللہ نے پانی کے ساتھ رکھی ہے۔ تو رحمت کا مطلب موسلادھار بارش بھی ہوتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اللہ کی ہی ذات ہے جو بارش کو اتارتی ہے، کس طرح چٹیل میدان، کس طرح اجڑے باغات، کس طرح بے رونق چہرے، بارش آتی ہے تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ محبت بھی دے دی، رزق بھی دے دیا، پانی کی ضرورت بھی پوری ہوگی۔ میرے مالک آزمائشوں سے بھی تو نہیں بچانا ہے نا۔ اگر ہم بیمار ہو گئے تو، کسی مصیبت میں پھنس گئے تو رحمت کا چوتھا معنی یہ ہے کہ ہر قسم کی آزمائش اور مصیبت سے بچنے کی التجا ہم کرتے ہیں۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ میرے محبوب فرما دیجئے، لوگو کیا خیال ہے تمہارا؟ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، اگر اللہ ذوالجلال کا یہ ارادہ بن گیا کہ مجھے تکلیف کوئی آنی ہے تو یہ بچا سکے گا؟ بولے؟ اور اگر اللہ ذوالجلال ہر قسم کی مصیبت اور آزمائشوں سے مجھے بچانا چاہے تو یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ نہیں بگاڑ سکتے، نہیں کچھ دے سکتے۔
یہی وہ عقیدہ اللہ کے رسول نے سکھایا تھا جو آج مجھے اور آپ کو سیکھنا چاہیے۔ چھوٹے سے بچہ عبداللہ بن عباس کیا سکھا دیا اور کتنی عمر میں سکھا دیا؟ کہا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک۔ بچے میں کچھ کلمات میں سکھانے جا رہا ہوں، تم ان کلمات کی حفاظت کرنا، تیرا رب تیری حفاظت کرے گا۔ کلمات کتنے ہیں؟ اذا سألت فاسأل اللہ۔ بیٹا جب بھی سوال کرنا تو اس سے کرنا جو رد نہیں کرتا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ کمزوری محسوس کرو، مدد کی ضرورت ہو، بیٹا مدد کرنے والا تو وہ ہے، اس سے مدد مانگنا۔ تیسرا کلمہ وَعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجتمعت على ان ينفعوك۔ اگر ساری امت، آدھی نہیں ساری امت جمع ہو جائے، جتنے دنیا میں مخلوق ہے، کہ تجھے کو فائدہ پہنچے، بیٹا جب تک تیرے رب کا فیصلہ نہیں ہوگا تمہیں نفع نہیں دے سکیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك۔ بیٹا یقین کر لیں، کبھی زندگی میں ڈولنا نہیں ہے تم نے، ساری کائنات تیرے مخالف ہو جائے، تجھے نقصان پہنچانا چاہے، بیٹا جب تک تیرے رب کا فیصلہ نہیں ہوگا تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ اللہ نے جو تقدیریں لکھنی تھی لکھ دی ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ مت ڈرو لوگوں سے، اپنے لیے زندہ رہنا سیکھو، نہ سوچو لوگ کیا کہیں گے، کیا کہیں گے، ان کو کہنے دو۔ یہ سوچا کرو قیامت کو میرا رب کیا کہے گا مجھے، یہ سوچا کرو قیامت کے دن میرا رب مجھ سے کیا پوچھے گا، میں قبر میں کیا جواب دوں گا، یہ سوچا کرو۔ مت سوچا کرو پتہ نہیں لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہیں۔ کچھ سوچنے کا موقع دو لوگوں کو۔ لوگ سوچتے رہتے ہیں، باتیں کرتے ہوتے ہیں، تمہیں صرف خوف ایک ہونا چاہیے، کہیں میرا مالک تو ناراض نہیں ہو گیا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ رحمت کا پانچواں معنی، یا اللہ تو نے اپنی محبت دے دی، کھانے پینے کے لیے رزق بھی دے دیا، بارشیں بھی آ گئیں، مصیبتوں سے بھی بچا لیا۔ اللہ آج کوئی سکون سے زندگی گزار رہا ہو تو لوگ حاسد ہو جاتے ہیں، دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں، شیطان بھی دشمن ہے، یہودی عیسائی بھی دشمن ہے۔ لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، کچھ ایسے بھی دشمن ہیں جو ان کو اللہ جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ یا اللہ ان دشمنوں سے کیسے میں بچوں گا؟ تو پانچواں معنی یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ رحمت دے دے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں میرے مالک دشمنوں سے بھی تو نہیں بچانا ہے، میری حفاظت فرما۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ۔ کون ہے تمہیں جو بچائے گا؟ کب؟ ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ اگر اللہ تمہیں دشمنوں سے بچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہے کہ تکلیف پہنچے؟ اور اگر اللہ نے ارادہ کر دیا ہے
کہ دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تمہارے اعضاء کو نکارہ کر دے تم کیا کر سکتے؟ کہتے تھے نا لوگ، آپ نے سنا ہوگا میرا جسم اور میری مرضی۔ اب دیکھو جسم چائنیز لوگوں کا اپنا ہے، مرضی کس کی چل رہی ہے؟ اللہ کی چل رہی ہے۔ مت ایسے لفظ بولو جس سے اللہ کی پکڑ آ جائے۔ وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے جہاں میری سوچ سفر ہی نہیں کر سکتی۔ وہ چاہے تو کنویں سے نکال کے یوسف کو تخت پہ بٹھا دے، اور وہ چاہے تو 42 سال ہو ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم۔ لوگو اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے جو سیدہ عائشہ کے بارے میں بات کی ہے نا، تہمت لگی تھی جب، تو دردناک عذاب کے تم مستحق بن جاتے۔ تو رحمت کا چھٹا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کی جہنم سے بچنے کی خواہش کرتا ہے۔ ساتواں معنی جو میری اور آپ کی پسند ہے نا کہ اللہ ہمیں جنت میں بھی جمع کرے، صرف ہمیں ہی نہیں والدین کو بھی اولادوں کو بھی جمع کرے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ احسان کرنے والوں کی جنت بڑی قریب ہے۔ احسان کیسا ہوتا ہے؟ احسان کے 3 معنی ہیں۔ ایک احسان اپنی جان سے احسان کرنا، یہ کمزور سی جان، اس کو گناہوں سے بچانا، کیونکہ گناہ کر لیے مار کھانی پڑے گی قیامت کو، یہ کیسے برداشت کرے گی جان؟ ان العبد اذا اذنب الذنب، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو تو پھر خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ لقمان تھے جن کو بعض نے نبی کہا اور بعض نے حکیم کہا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جان ساری چیزیں ساتھ ہی لے کے جانے، کچھ ہمیں بھی حکمت کی باتیں بتاؤں۔ کہتا اچھا بیٹا لکھو پھر، جب گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن بیٹا اتنا ہی گناہ کرنا جتنا تیرا جسم اس کی سزا سہنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بیٹا اگر گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو۔ بیٹا گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن ایسا کرنا اللہ کی زمین پہ گناہ نہ کرنا، کسی اور زمین پہ جا کے کرنا۔ کوئی ہے اور جگہ؟ کہاں جائے؟ اللہ جلال ہی قادر ہے، وہی تو مالک ہے پوری کائنات کا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حدیث کے الفاظ جنت اور جہنم کی آپس میں باس ہو گئی۔ جنت کہے میں افضل ہوں، جہنم کہے میں افضل ہوں، دونوں نے دلیل پیش کی۔ جہنم کہتی ہے اوسرت بالمتکبرین، وہ تیرے پاس تو کمزور لوگ آنے ہیں، میرے پاس آئیں گے تکبر کرنے والے اور بڑائی اپنی سمجھنے والے چودھری قسم کے لوگ، تیرے پاس تو ایسے بندے آنے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے دونوں کو فرمایا، جنت سے کہا انت رحمتی ارحم بکی من اشاء، اے جنت تو میری رحمت ہے، جس کو میں رحمت عطا کرنا چاہوں گا تیرے پاس بھیجوں گا۔ انت عذابی اعذب بکی من اشاء،
اے جہنم تم میرا عذاب ہو، جس کی میں نے تربیت کرنی ہوگی جو دنیا میں نہیں کروا سکا، تیرے پاس بھیجوں گا۔ اللہ عز و جلال ہمیں رحمت کے ساتوں معانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے نتیجے میں جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ آخری نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں اور آپ یہ رحمت لے کیسے سکتے ہیں؟ سب سے پہلا طریقہ جس سے میں اور آپ اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں، اللہ عز و جلال ہمیں اپنی رحمت سے نوازیں گے، وہ طریقہ بڑا ہی آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ زندگی کے ہر دن قرآن کی تلاوت کرنا نہ بھولیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو شفا بھی بنایا ہے اور رحمت کا باعث بھی بنایا ہے۔ جتنی زیادہ رحمت چاہیے اتنا زیادہ قرآن پڑھا کرو۔ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے، یہاں مجھے سفید داڑھی والے وہ معزز مکرم محتشم بزرگ نظر آ رہے ہیں۔ نوجوانوں ان سے پوچھو آج سے 30 سال پہلے گھروں کی حالت کیا تھی؟ صبح نماز پڑھ کے عورتیں دودھ کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، پہلے قرآن پڑھتی تھی۔ برکت تھی گھروں میں۔ آج صبح اٹھتے ہیں ہاتھ پھیرتے نہیں ہیں، اور کبھی پھیر کے بھی کہتے ہیں اور نوائے وقت نہیں آئی، کوئی جھنگ نہیں آئی، ڈون نہیں آئی۔ میں نہیں منع کرتا، آپ پڑھا کریں یہ چیزیں، ہو سکتا ہے کل کو آپ میں سے کوئی وزیر اعظم ہی بن جائے، ہو سکتا ہے نا، تو آپ کو یہ فائدہ دے دے خبریں۔ لیکن میرے بھائی سب سے پہلے وہ خبریں پڑھا کریں جو اللہ نے اتاری ہیں، جو ساری ہی سچی ہیں۔ ان اخباروں میں تو کتنے جھوٹ ہوتے ہیں۔ وہ خبریں پڑھے جو میرے اور آپ کے لیے دستور بن کے آیا ہے، کانسٹیٹیوشن بن کے آیا ہے، آئین بن کے آیا ہے، لا بن کے آیا ہے۔ اس کے آرٹیکلز کو پڑھو کہ یہ فلاں آرٹیکل جو ہے وہ ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم متقی کیسے بنیں گے، ہم نیک کیسے بنیں گے، ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ اس لیے ہر روز قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ پڑھا کریں گے آپ؟ اگر آپ کہیں تو ایک چھوٹا سا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حدیث میں آتا نا 40 دن میں قرآن کم از کم ضرور ختم ہونا چاہیے، پھر کہا 30 دن میں، 25 20 15 10 7۔ کیسے ایک مہینے میں قرآن ختم ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹا سا طریقہ میں آپ کی خدمت میں دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے بھی اچھا آتا ہو۔ کتنی نمازیں ہیں جو روز ہم پڑھتے ہیں؟ پکی بات ہے 5 نمازیں۔ رکھتے کتنی ہیں؟ اب سارے گننے لگ گئے ہوں۔ کتنے فرائض ہیں؟ 17۔ اور سنتے کتنے پڑھتے ہیں؟ 12۔ وتر کتنے پڑھتے ہیں؟ 3۔ کتنے ہوگی ٹوٹل؟ کیا جی؟ وہ سارے میری طرح ریاضی میں کمزور ہی بیٹھے ہیں۔ 17 فرائض، 12 سنتے کتنی ہو گئی؟ ہاں 29۔ اور 3 وتر کتنے ہو گئے؟ اور اللہ توفیق دے دے تو 8 رکھتے تہجد کی، ٹوٹل کتنی ہو گئے؟ 40۔ 5 نمازیں ہیں۔ اذان اور جماعت کا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے؟ 15 سے 20 منٹ، اور صبح کی نماز میں مسافت آدھا گھنٹہ بھی ہوتا ہے۔
کیا خیال ہے اگر آپ 15 منٹ یا 10 منٹ قرآن پڑھیں تو کتنے صفحے پڑھیں گے؟ بولے اگر کوئی میرا بھائی قرآن کھول کے 10 منٹ لگا کے پڑھے تو کتنے صفحے پڑھ سکتا ہے؟ جی آدھا سپارہ یا آدھا صفحہ؟ آدھا سپارہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ جو سپارہ ہوتا ہے نا، یہ نہیں بولتے، پارہ بولتے ہیں۔ سپارہ جو ہے نا، اس کا معنی اور ہے۔ چلو ادھر سے ایک آواز آئی تھی 4 صفحے، ٹھیک ہے، ہم ان کی بات مان لیتے۔ 15 منٹ اگر آپ عادت بنا لیں کہ میں نے اذان کے وقت وضو کر کے مسجد پہنچنا ہے اور یہ 10 منٹ میں نے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد قرآن پڑھنا ہے اور 4 صفحے آپ ایک نماز کے وقت پڑھیں، 5 نمازیں ہیں، 4 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں تو کیا جواب آئے گا؟ روزانہ کے کتنے صفحے ہوئے؟ 20 صفحے۔ اب 20 کو ایک مہینے کے 30 دن ہیں، 30 سے ملٹیپلائی کریں، کیا جواب آئے گا؟ 600۔ آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، قرآن مجید کے 604 صفحے ہیں۔ بغیر کسی محنت کے صرف نماز کے پابند آپ بن جائیں اور یہ عادت اپنا لیں تو آپ ہر مہینے قرآن ختم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے۔ ایسے ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، بہت قرآن پڑھتے ہیں۔ حافظ محمد گوندروی رحمت اللہ علیہ کا نام کسی نے سنا ہوا؟ کس نے سنا؟ ان کے ساتھی ابھی ایک زندہ ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ حافظ صاحب نے کہیں جانا تھا، کہتے ہیں او جوانو میں نے آج رات جانا ہے، تو وہ صافات صفحہ 23ویں پارے میں پہنچے تھے، تو میں پھر آج ذرا ختم کر لیتا ہوں تاکہ تم بعد میں پڑھ لینا۔ تو انہوں نے پہلی رکعت میں والصافات صفا سے شروع کیا، سورۃ الحدید پہ جا کر رکے۔ دوسری رکعت میں پورا کر کے کہتے ہیں باقی پھر رکھتے تم پڑھ لینا، میں خود اٹھ کے پڑھ لوں گا، صبح مجھے ذرا جانا ہے۔ یہ قرآن کی محبت۔ اور ڈاکٹرز نے جب انہیں کہا نا کہ یہ تھوڑا پڑھا کریں، بیمار ہو گئے، تو گھر والوں نے ان کو پیغام بھیجا جو ابھی زندہ ہیں کہ آپ کے دوست ہیں، ان سے کہیں ڈاکٹر کی بات مانیں، یہ نہ زیادہ پڑھا کریں۔ انہوں نے سفارش کر دی، کہتے ہیں پتہ نہیں کی ہو گیا ڈاکٹر نے چگے 10 تا پارے پڑھنا میں، تو کہتے وہ بھی نہ پڑھو۔ کتنے پارے؟ اللہ ایسی محبت ہر ایک کو عطا کرے۔ دوسرا طریقہ جس سے آپ اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى۔ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے وہ انسان چیز خریدتا ہے نرمی کے ساتھ، بیچتا ہے نرمی کے ساتھ، تقاضا کرتا ہے نرمی کے ساتھ، فیصلہ دیتا ہے نرمی کے ساتھ۔ کیسے؟ آپ دکان میں بیٹھے ہیں، آپ اس طرح بھی بیچ سکتے ہیں، السلام علیکم آئیے تشریف لائیے، یہ میرے پاس چیز ہے، اگر نہیں اس کو پسند آئی میرے بھائی کوئی بات نہیں، وہ فلان جگہ سے نا آپ کو انشاءاللہ آپ کی چیز مل سکتی ہے۔ وہ کل کو بازار میں آئے گا، سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گا، اور اگر آپ یہ کہیں اوئے نہیں پسند آئی جائے، وہ آئے گا تمہارا۔ رحمت کی برکھا برسے گی جب آپ نرمی برت دیں گے۔ اور آپ نے خریدنی بھی ہے، السلام علیکم محترم بھائی مجھے یہ چیز چاہیے، میسر ہے آپ کے پاس؟ آپ نرمی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اور اگر آپ وہاں جا کے اپنی زبان استعمال کریں جو کبھی شاید آپ نے سنی ہوگی یا کبھی اللہ نہ کرے کی بھی ہوگی، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ رحمت سے بھی محرومی اور آئندہ سے اس دکاندار کی محبت سے بھی محرومی۔ اللہ عز جلال ہمیں نرمی نصیب فرمائے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ نرمی والے ہیں اور ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتے ہیں۔
وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ۔ اللہ تعالیٰ عطائیں کرتے ہیں تو نرمی کے ساتھ، سختی سے عطائیں نہیں کرتے۔ وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ۔ اللہ مدد کرتے ہیں انسان کی تو نرمی کے ساتھ، سختی کرنے سے اللہ کی مدد سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا، إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا۔ جنت میں اللہ نے کرسٹل کے گھر بنائے ہیں، جنت کے اس گھر میں بیٹھے پوری جنت کا نظارہ کرے گا، کہیں بھی جنت میں ہے تو گھر کا ایک ایک کونا نظر آئے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر یہ ملیں گے کن کو؟ اعدها اللہ لمن الان الکلام وافش السلام وتابع الصیام وصلى باللیل والناس نیام۔ یہ ملیں گے ان کو جن کی زبان میں نرمی آ جائے، جو سلام کو عام کرتے ہیں، جو پے در پہ روزے رکھتے ہیں، اور جو تہجد کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں۔ لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ تیسرا طریقہ جس سے آپ اللہ ذوالجلال کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں، رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر 4، عصر کی نماز سے پہلے جو بندہ مومن 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ چوتھا طریقہ، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ جب تم دنیا کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو گے، تمہارا رب، تمہارا مالک تم سے رحمت کا معاملہ کرے گا۔ کسی کو عزت دینا سیکھو، کسی کی تکریم کرنا سیکھو، کسی کے ساتھ نرمی برتنا سیکھو، اللہ ذوالجلال اس کے بدلے رحمت کرنا سیکھو، اس کے بدلے اللہ تمہیں رحمت سے نواز دیں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی عورت بدکار بھی تھی، لیکن کتے کو دیکھا کہ وہ پیاسا ہے اور مٹی کو چاٹ رہا ہے، کاد ان یقتلہ العطش، قریب ہے کہ پیاس کی وجہ سے وہ مر جائے۔ اس عورت نے اپنا دوپٹہ اتارا، موزہ اتارا، فعلقت بخمارها، اور باندھ کے پانی نکالا کنویں سے، کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ رحم کرنا سیکھیں، ظلم سے باز آ جائیں۔ رحم سے انسان کو اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ دل نرم ہونے چاہیے، پتھر مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی زیادہ سے زیادہ گالی دے دے گا آپ کو، کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اور تجربے کی بات ہے، ہوتا بھی کچھ نہیں ہے۔ ویسے کبھی گالی دینے سے کسی کا بازو ٹوٹا ہے؟ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اے جی ذرا بازو ٹوٹ گیا، گالی ملی تھی مجھے۔ یا کسی کا کان گر جاتا ہو کہ ڈھونڈتا پھر ڈاکٹر کو کہ ٹانکا ہی لگا دے، کہ گالی کی وجہ سے کان ٹوٹ کے گر گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ بہادر بنے۔ من اراد ان يسلم من کلام الناس فهو مجنون۔ امام شافعی کہتے تھے جو یہ سوچتا نا میرے بارے میں کوئی بندہ کوئی بات نہ کرے، یہ دیوانہ ہے۔ قالوا عن اللہ ثالث ثلاثہ، لوگوں کو تو اتنی ہوش نہیں، وہ اللہ کو بھی 3 کہتے ہیں۔ وقالوا عن رسولہ ساحر و مجنون، اور مشرکوں نے تو اللہ کے رسول کو بھی دیوانہ کہہ دیا۔ تم کون ہو؟ اس لیے کبھی پرواہ نہ کرو، پرواہ کرو میرا مالک کیا کہے گا۔ اللہ یہ پرواہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5واں طریقہ جس سے آپ اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں، تہجد کی عادت ڈالو۔ رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وأيقظ امرأة فإن أبت نضح في وجهها الماء۔ اس شخص پہ اللہ رحمت کا نزول فرماتے ہیں جو صبح اٹھتا ہے، بیوی کو اٹھاتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اگر وہ پسو پیش کرتی ہے تو پانی کا چھڑکاؤ چہرے پہ کرتا ہے۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ
وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ایسی عورت پہ بھی اللہ رحمت کا نزول فرماتے ہیں جو اٹھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، خامن کو بھی اٹھاتی ہے، اور اگر نہیں اٹھتا تو پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے. اگر آپ پسند کریں تو ایک مشورہ دے دو، یہ نہ ہو کہ صبح یہ کام آپ کر رہے ہوں اور پڑوسی اٹھ کے آئیں کہ لڑائی ہوگی. پہلے ماحول بنا لینا، پہلے ماحول بنا لینا. مجھے شیخ عبد الرحمن عریفی کی بات یاد آ گئی. وہ حدیث میں آتا نا ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ، مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ صدقہ ہے. اس نے کہا یہ صدقہ تو آج میں پھر اپنے گھر جا کے کرتا ہوں، بیوی کو صدقہ کرتا ہوں. بیوی کو ساتھ لیا، چلو سیر کو چلتے ہیں. چاند کی طرف دیکھ کے کہتا ہے ارأیت القمر، چاند دیکھ رہی ہو؟ بیوی سمجھدار تھی، کہتی نعم دیکھ رہی ہوں. ما احلا، کتنا ہی چمک رہا ہے، کتنا ہی اچھا ہے. اس نے صرف اس کو خوش کرنے کے لیے کہ صدقہ ہوگا. کہتا ہے انتی احلا من القمر، تم چاند سے بھی زیادہ اچھی ہو. اس نے کیا کہا؟ اللہ بل انت فجزاک اللہ خیرہ، میں نہیں، آپ چاند سے اچھے ہیں. اس نے اس کو خوش کر دیا، اس نے اس کو خوش کر دیا، دونوں کا صدقہ ہو گیا. ایک نئے جوڑے کو بھی پتا چلا کہ یہ صدقہ تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. وہ بھی نکلا، چلتے چلتے کہتا ہے رأیت القمر، چاند دیکھ رہی ہو؟ وہ چلتی چلتی رک گئی اور کہتی ہے اچھا ظننی عمیہ، تو مجھے اندھا سمجھ رہے ہو؟ تو ماحول بنانا یہ بہت ضروری ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ ایسے ہی آگے سے جواب آئے. تو اللہ عز و جلال مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. چھٹا طریقہ جس سے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں، اتحاد، اتفاق، جماعت بندی، مل جل کے رہنا، نفرتیں مٹانا. اس سے اللہ کی رحمت ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جو تھوڑی چیز پہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اس کو زیادہ بھی مل جائے تو کبھی شکر نہیں کرے گا. ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر، اللہ کی نعمت کو بیان کرنا یہ شکر ہے، اور اس کو بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے. اور آخر میں فرمایا الجماعت رحمہ، الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب. لوگوں جماعت بندی، اتحاد، اتفاق یہ رحمت کا باعث ہے. والفرقۃ عذاب، اور یہ فرقے بازی، یہ لڑائی بھڑائی، یہ نفرتیں، یہ اللہ کی عذاب کا سبب ہے. اللہ عز و جلال ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بات حدیث میں آئی ہے تو میں کچھ اس کی وضاحت کرنا، تھک تو نہیں گئے؟ مجھے علم نہیں ہے نا کہ ٹائم کیا ہے عشاء کا. جماعت کس کو کہتے ہیں؟ جماعت کے 4 معنی ہیں. کتنے معنی؟ الذین لا یجتمعون علی ضلالہ، جماعت کا مطلب ہے صحابہ کرام کی جماعت. جیسا کہ امام شاطبی نے لکھا ہے کہ جو زندگی میں کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوئے. جماعت کا دوسرا معنی یہ ہے جیسا کہ امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے الجماعہ المراد بها اہل الحل والعقد، اہل
حل و عقد، جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے، معاملات کو سمجھتے ہیں اور معاملات کو حل کرنا جانتے ہیں، ان کو اللہ نے بصیرت دی ہے، اس کو جماعت کہتے ہیں۔ ابن بطال کہتے ہیں کہ جماعت کا تیسرا معنی یہ ہے، ہم اہل العلم والفقہ من کل عصر، ہر زمانے میں علم والے لوگ ہوتے ہیں، سمجھ والے لوگ ہوتے ہیں، دنیا ان کی طرف رجوع کرتی ہے، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے اور ان کی دانش و بینش کی وجہ سے یہ جماعت ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھا معنی پیش کیا، الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك، جماعت اس کو کہتے ہیں جو حق کے موافق ہو، قرآن و حدیث کے موافق ہو۔ ایک بھی بندہ ہے تو وہ جماعت ہے جب وہ قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے۔ والجماعت ما وافق طاعت اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں لگا ہوا ہو اس کو جماعت کہتے ہیں۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم امت تھے، ایک بندہ امت ہو سکتا ہے؟ انجمن تھے۔ امت کیسے بن گئے؟ جامع خصال الحمیدہ، ہر اچھی خصلت اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا کر دی تھی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی جب فرمایا تو کیا فرمایا؟ اللہ عز و جلال سے برکت چاہتے ہو، جماعت کے ساتھ جڑو۔ کیسے جماعت کے ساتھ جڑو؟ اتحاد، اتفاق کرو۔ اجتمعوا علی طعامکم، کھانا اکٹھے بیٹھ کے کھایا کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کے کھایا کرو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ، برکتیں اگر تمہیں چاہیے تو مل جل کے اتحاد و اتفاق سے رہا کرو، برکتیں آ جائیں۔ نصرت اللہ کی چاہیے، مدد چاہیے، وہ اتحاد و اتفاق سے ملے گی۔ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، اور دوسری روایت يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت پر، جماعت کے ساتھ بھی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب مسلمان اکٹھے ہوں گے تو کافر کی کیا طاقت ہے؟ اب مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کوئی ادھر کو منہ ہے، کسی کا ادھر کو ہے، صوبائی تعصب، لسانی تعصب، خاندانی تعصب، جماعتی تعصب، طرح طرح کی عصبیتوں نے مسلمانوں کا شرازہ بکھیر دیا ہے، اور مسلمان ہی مسلمانوں کے دشمن بن گئے۔ کافر حالانکہ دشمن ہے ایک دوسرے کے، لیکن مسلمانوں کے خلاف ایک۔ الکفر ملۃ واحدہ، مسلمانوں یہ وقت آ گیا ہے، چھوڑ دو ذاتی اختلافات، اکٹھے ہو جاؤ۔ اور ایک بات سوچو کہ کافر تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، اور کافر نیست و نابود کرنا چاہتا ہے تمہیں، اور کافر اپنے بدلے لینا چاہتا ہے۔ کون سے بدلے؟ جو کیسر و کسرا کی حکومتوں کو پاؤں تلے مسلمانوں نے رون دیا تھا، وہ ان کے بدلے لینا چاہتا ہے تم سے۔ برکت بھی اتحاد و اتفاق سے ملتی ہے، نصرت بھی اتحاد و اتفاق سے ملتی ہے، رحمت بھی اتحاد و اتفاق سے ملتی ہے۔ الجماعت رحمت۔ بلکہ اگر آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اتحاد و اتفاق اور جماعت بندی کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نا، افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار الا واحدة، یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے، 70 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار الا واحدة، عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے، 71 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گے جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ وستفترق امتی على 73 فرقہ كلها في النار الا واحدہ،
لوگوں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا جس کو لوگ تو فرقہ کہیں گے۔ اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ہم الجماعہ، وہ جماعت ہوگی۔ دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول جماعت کون سی ہوگی؟ آپ نے اس جماعت کا نام نہیں بتایا، کام بتا دیا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے وہ جماعت کون سی ہوگی؟ ما انا علی و اصحابی، یہ لفظ میں 2 مرتبہ بولوں گا تاکہ یاد ہو جائیں۔ ما انا علی و اصحابی، میرے صحابہ وہ جماعت جو اس دین پہ ہوگی جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ ما انا علی و اصحابی، اسی لیے 5ویں بات بھی سمجھائی، من اراد بحبوحة الجنہ فلیلزم الجماعہ، کسی نے جنت کے بالا خانے لینے ہیں تو اتحاد و اتفاق اور جماعت بن کے زندہ رہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں بھی اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر انسان یہ کام نہیں کرتا تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دو گے تمہاری قوت بکھر جائے گی، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ تفشلوا تذهب ريحكم، تمہارا کوئی وقار نہیں رہے گا، تمہاری کوئی طاقت نہیں رہے گی، تمہاری کوئی قوت اور ہیبت نہیں رہے گی۔ دوسرا نقصان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یأکل الذئب القاصیہ، وہ جڑ کے رہا کرو۔ جو ریوڑ سے بکری دور جاتی ہے وہ کس کا لقمہ بنتی ہے؟ بولیے، بھیڑیے کا۔ اس کا معنی سمجھیے ذرا، وہ بھیڑیا کون ہوگا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر جماعت کے ساتھ نہ چلے یعنی اتحاد و اتفاق سے تو پیچھے سے ایک بھیڑیا آئے گا مسجد میں آ کے آپ کو کھا جائے گا، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ وہ بھیڑیا کون سا ہوگا؟ ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدین۔ 2 بھیڑیے اگر بھیڑوں میں چھوڑ دیے جائیں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا انسان کے حرص کہ مجھے مال مل جائے، مجھے عہدہ مل جائے، یہ 2 بھیڑیے دین کا نقصان کرتے ہیں۔ اور مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، بڑی بات کہتے تھے بیٹا بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، یہ بھوک برداشت ہو جاتی ہے، لوگ 18 روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن جس کے پیٹ میں یہ بھوک آ جائے کہ مجھے کرسی ملنی چاہیے، مجھے مال ملنا چاہیے، اس سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ جب تک اس کی یہ بھوک پوری نہ ہو یہ زندہ ہی نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں یہ بھوک کسی کے اندر پیدا نہ ہو، ہمیں اور ہماری آل اولاد اور نسلوں کو اس بھوک سے محفوظ رکھیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا انسان پھر دین سے پھر جاتا ہے۔ کیسے؟ جس نے جماعت کو چھوڑ دیا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه، اس نے تو اسلام کا وہ جو ڈالا ہوا ہے پٹا وہ اتار دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جماعت سے دور ہوا یعنی اتحاد و اتفاق کو پسند نہیں کرتا مر جاتا ہے مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگر آپ زندگی میں یاد رکھنا چاہیں تو 3 باتیں یاد رکھیے گا۔ اتحاد و اتفاق کا دشمن کون ہوتا ہے؟ نشانی، پہلا وہ بندہ دشمن ہوگا کبھی اتحاد کو پسند نہیں کرے گا جو خود غرض ہوگا، خود پسند ہوگا، کبھی مسلمانوں کے اکٹھ کو پسند نہیں کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 3 چیزیں نقصان دینے والی ہیں، 3 نجات دینے والی ہیں۔
نقصان دینے والی کون سی؟ ہلاک کر دینے والی اعجاب المرء بنفسه. جب بندے کے دل میں یہ آ جائے نا میرے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ خود بھی ہلاک اور قوم کو بھی ہلاک کر دیتا ہے. مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے ایسے نیک لوگ پڑے ہیں آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، ایسے ایسے علم والے پڑے ہیں کبھی ہم نے سوچا نہیں ہوگا، ایسے ایسے طاقتور لوگ ہیں کبھی ہماری سوچ نہیں وہاں گئی. ہم نکلے کہاں ہیں؟ کبھی نہ سوچو کہ میرے جیسے کسی کی رائے نہیں ہے، میرے جیسے کسی کی طاقت نہیں ہے، میرے جیسا کسی کے پاس علم نہیں ہے. اور میرے بھائیو ایسے اللہ نے لاکھوں پیدا کیے. خود غرض جو ہے یہ ہمیشہ اتحاد و اتفاق کو پسند نہیں کرے. دوسرا جو فتنے کا شکار ہو گیا، فتنہ کیسا؟ فتنہ ایک ہے، بس میری جیب گرم ہونی چاہیے، مجھے کرسی ملنی چاہیے، ساری دنیا مرتی ہے تو مر جائے. یہ کبھی اتفاق پسند نہیں کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتن كقطع اللیل المظلم. لوگوں نیک عمل کر لو اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں. اور فتنے کیسے آئیں گے؟ جیسے تاریکی رات کی بڑھتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے. حالت کیا ہو جائے گی؟ یصبح مؤمنا یمسی کافرا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا. ایک بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو پتہ چلے گا کافر ہو گیا. شام کو مومن ہوگا، صبح پتہ چلے گا کافر ہو گیا. اللہ کی رسول کیسے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے وہ اپنا دین بیچ دے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آخری بات، ساتویں بات میں، اور آپ اللہ کی رحمت کیسے لے سکتے ہیں؟ جب اللہ کا خوف میرے اور آپ کے اندر آ جائے. اللہ کا خوف، اس سے اللہ کی رحمت ملتی ہے. صحیح بخاری کی روایت، ایک بندہ فوت ہونے لگا، اس نے سوچا میری نیکیاں تو ہے نہیں، بیٹوں کو اکٹھا کیا. کہتا بیٹو اذا انا مت فاحرقونی ثم ذرونی. بیٹا جب میں مر جاؤں نا تو مجھے آگ لگا کے جلا دینا، اور میری راکھ کو سمندروں اور دریاؤں میں بہا دینا اور ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دینا. بیٹوں نے ایسا ہی کیا. مالک الملک نے حکم دیا، ساری راکھ اکٹھی ہوگی، دوبارہ پھر بن گیا. آج لوگ کہتے ہیں نا او جی سنا ہے عذاب قبر ہوتا ہے تو جو سمندر میں یا دریا میں ڈوب کے مرتا اس کی تو قبر بنتی ہی نہیں ہے. آؤ صحیح بخاری کی روایت سمجھو. اس راکھ کو جمع کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، کھڑا کر لیا. میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہتے یا رب فرقا منک یا رب، اللہ تیرے خوف کی وجہ سے یہ کیا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں تھی. فما تلافاہ ان رحمہ اللہ، اللہ عز و جلال نے اسی وجہ سے اس پہ رحمت فرمائی اور اسے معاف کر دیا. امام ابو ذر رازی رحمت اللہ علیہ یہ محدث ہیں جن کو صرف 7 لاکھ حدیثیں یاد تھی. کتنی حدیثیں؟ کس کو یاد تھی 7 لاکھ حدیثیں؟ امام ابو ذر رازی رحمت اللہ علیہ. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنی حدیثیں پڑھی ہیں تو کتنا پیدل سفر کیا؟ کہتے ہیں 30,000 میل. کتنا؟ پوچھنے والا بھی کوئی بادشاہ ہوگا شام کوٹ کا. کہتا ہے بس تو مسکرا کے کہتے ہیں ثم ترکت العد، اور بھائی میں پیدل تو اور بھی چلا ہوں، 30,000 میل کے بعد میں نے گننا چھوڑ دیا. حدیثیں کتنی یاد؟ 7 لاکھ حدیث. جب وہ قریب المرگ ہوئے نا، فوت ہونے لگے، ان کے پاس 3 محدث بیٹھے تھے، ابو حاتم الرازی، منذر بن شازان، ابن وارہ. اب حدیث کا مسئلہ ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. جو قریب المرگ ہو سے کلمہ پڑھاؤ، تلقین کرو، اس کے پاس کلمہ پڑھو، اس کو یاد آ جائے. اب یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو حالت کیسی بنی ہوئی ہے،
ہم اتنے بڑے محدث کو کلمہ کیسے پڑھائیں؟ مشورہ ہوا، اچھا وہ جو حدیث میں ہے، جس حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ حدیث پڑھتے ہیں، ان کو یاد آ جائے گا، خود پڑھ لیں گے۔ کہتے ہیں ٹھیک۔ ایک محدث نے شروع کیا، حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح عن صالح، رک گئے جان بوجھ کے کہ آگے سند نہیں آ رہی۔ دوسرا کہتا رکو رکو میں پڑھتا ہوں، حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عن صالح بن ابی، وہ بھی رک گئے۔ کیسے رک گئے کہ آگے سند نہیں آ رہی؟ امام ابو ذر رازی نے آنکھیں کھولی، کہتے ہیں اجلسونی، مجھے بٹھاؤ۔ ان کو سہارا دے کے بٹھایا، کہتے ہیں یہ حدیث میں نے آپ کو سناؤں، یاد رکھنا میرے بھائیو، جو تم زندگی بھر کام کرتے ہو موت کے وقت بھی وہی زبان پہ آئے گا۔ کہتے ہیں یہ حدیث میں نے سناؤں؟ کہتے سناؤ۔ حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، اتنے الفاظ پڑھے، دخل الجنہ کے لفظ نہیں پڑھے، مسکرائے اور رب کے پاس چلے گئے۔ لکھنے والے کیا لکھتے ہیں کہ وہ جو مسکرائے ہوں گے اللہ نے انہیں جنت دکھا دی ہوگی۔ کیوں کہنے والے نے کہہ دیا؟ کیونکہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، آسیہ علیہ السلام جس کو میخیں لگائی گئی تھی، فرعون کی بیوی، جو کہتی تھی یا اللہ صدارتی محل چھوڑا ہے، ایک ہی گزارش ہے جنت میں اپنے پاس میرا گھر بنا لے۔ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا نا، فَكَشَفَ عَنْ بَيْتِهَا، اللہ عز و جلال نے آخری وقت میں اس کا جنت میں جو گھر تھا اس سے پردہ ہٹایا، اس نے جو ہی دیکھا خوش ہو کے مسکرائی اور ساتھ ہی روح پرواز کر گئی۔ اللہ عز و جلال رحمت نصیب فرمائے ہر ایک کو۔ تو جب وہ فوت ہونے والے تھے تو امام ابو ذر رازی کہتے ہیں اللہم انی اشتاق الی رؤیتک، اللہ میں تیرے دیدار کا مشتاق ہوں۔ کسی نے پوچھا بھی ای شیء اشتہیت، عمل کیا ہے جو آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہو؟ 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، لیکن کہتا ہے عمل کوئی نہیں، برحمتک یا رب، اللہ صرف تیری رحمت کی امید ہے، تو اپنی رحمت سے اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ مجھے ان کی ایک اور بات یاد آگئی، شاید کسی کو فائدہ مل جائے۔ محدثین جو ان کے ساتھی تھے نا، ان میں سے خواب آئی کہ امام ابو ذر جب فوت ہو گئے، دیکھا وہ فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ کن کو؟ ان سے پوچھا کیا بنی؟ فرشتوں کے امام بن گیا، کیسے آپ کو امامت ملی؟ تو انہوں نے کہا برفع الیدین فی الصلاۃ، میں نماز میں ساری زندگی اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نماز پڑھی ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کرتا تھا، اللہ نے یہ انعام دیا ہے اس کا۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے۔ مولا کریم جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں، ایمان، صحت، خوشی اور عزت والی ان کو لمبی زندگی عطا فرما۔ جو روحانی یا جسمانی یا نفسیاتی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے۔ جو کسی مصیبت میں ہے اللہ ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے۔ جو کسی تنگی میں ہے اللہ ان کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دے۔
साहिब औलाद हैं तो इनकी औलादों को नेक बना, दस्तो बाजू बना, आंखों की ठंडक बना और सदका जारिया बना। और बे औलाद है तो इनकी झोलियों को बारौनक बना दे। मौलाए करीम साहिब माल हैं तो इनके माल में बरकत फरमा, शरीरों की शरारत और हासिदों के हसद से बचा। और जो बेरोजगार हैं तो उनको भी तवंगुर बना दे, मकरूज के गैबी खजानों से मदद फरमा दे। जिस तरह तेरे घर में जमा है ए अल्लाह, सबको जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमा दे और अपने महबूब का साथ नसीब फरमा और अपने दीदार के मुस्तहिक बना। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे उस्ताजुल कुर्रा, उस्ताजुल उलमा जनाब शेख कारी सुहेब अहमद मीर मोहम्मदी हाफिज़हुल्लाह ताला। भाई अब अजान होगी 5। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله